سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھنے لگا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے اپنے اہل ایمان کو حوصلہ رکھنے، ہمت کرنے، تسلی رکھنے کا درس دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے میرے مومن بندو، اے میرے مجھے ماننے والو، کہیں تم اس بات سے غافل نہ ہو جانا، کہیں تم اس بات سے بے دھیان نہ ہو جانا، کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا، یہ خیال مت کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کرتوتوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ہم ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ انہیں سزا کیوں نہیں دے رہا، اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہا۔ ہو جاتے ہیں نا پریشان بعض دفعہ، پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی گرفت کب آئے گی، پتہ نہیں اللہ کی پکڑ کب آئے گی، اللہ کی تو پکڑ ہی نہیں آ رہی۔ ہم بسا اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، بد دل سے ہو جاتے ہیں، دل بجھ جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا اللہ کے اوپر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میرے اوپر اپنا ایمان کمزور نہ کرنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ بے خبر ہے ان ظالموں کے کرتوتوں سے۔ نہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو صرف انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جب کہ مارے خوف کے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں۔ اس دن کی دہشت اللہ کریم بیان کر رہا ہے۔ وہ دن کتنا خوفناک ہوگا، وہ دن کتنا ہولناک ہوگا۔ اس دن مغروروں کی، متکبروں کی، ظالموں کی حالت کیا ہوگی، کافروں کی حالت کیا ہوگی، سرکشوں کی حالت کیا ہوگی۔ اس دن ہر کافر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بولیے، اس کی آنکھیں مارے خوف کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور اللہ کریم نے یہاں قیامت کے دن کی ہولناکی، قیامت کے دن کی دہشت، قیامت کے دن کا رعب، قیامت کے دن کی دھاک بیان کر کے در حقیقت پیغام دیا ہے اس دن آنکھیں کھلیں گی، ہر ایک کی کھل جائیں گی، قبل اس کے کہ اس دن تمہاری آنکھیں کھلے۔ اے ظالموں، رب تمہیں بتا رہا ہے آنکھیں آج ہی کھول لو، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پچھلی قوموں کے انجام پر تم غور نہیں کرتے، پچھلی قوموں کا عذاب تم نہیں دیکھتے، نافرمان قوموں سے تم سبق حاصل نہیں کرتے۔ کھول لو آنکھیں، آج آنکھیں کھول لو، آج آنکھیں کھولنا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اس دن آنکھیں کھلی تو اس دن آنکھوں کا کھلنا کوئی فائدہ مند نہیں، بے سود ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سنیے آگے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ کریم کیا فرماتا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اللہ کریم نے فرمایا بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، ان کی پلکیں نہیں جھپکتی ہوں گی اور ان کے دل دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کی دہشت اللہ کریم بیان کرتا ہے۔ ایک تو فرمایا بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے، دوسری بات فرمائی ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے مارے خوف کے اور ان کی پلکیں تک نہیں جھپکتی ہوں گی، یعنی لوگوں کو اپنی ہوش تک نہیں ہوگی۔ بولیے، اپنی ہوش تک نہیں ہوگی۔ تیسری بات فرمایا ان کے دل دہشت کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہاں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کا دل خوف کی وجہ سے گلے کے اندر آ کے اٹک جائے گا، نہ باہر نکلے گا نہ نیچے اپنی جگہ پہ جائے گا۔ ہر کسی کا دل کانپ رہا ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ میرے معزز اور محترم سامعین، اللہ کریم نے اس دن کی حالت پہلے بیان کر دی۔ بولیے، اس دن کی حالت پہلے بیان کر دی کہ متنبع کر دیا، مطلع کر دیا، انفارم کر دیا اور وارننگ دے دی کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ کچھ ہوگا، جس دن
یہ کچھ ہوگا۔ اللہ کریم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ اس دن ظالم بول اٹھیں گے، اس دن بولیں گے، اس دن رب کی بارگاہ میں کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت تو دے دے، ہمیں کچھ وقت تو دے دے، ہم جائیں دنیا کے اندر، اور اگر تو ہمیں مہلت دے دے گا نجب دعوتک ونتبع الرسول، اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، اب ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ باری تعالیٰ ایک دفعہ مہلت دینا، یہ دن دیکھا ہوا نہیں تھا پہلے، تیرے پیغمبر آ کر بتاتے تھے مگر ہمیں اس دن پر یقین نہیں آتا تھا، آج تو اپنی آنکھوں سے یہ دن دیکھ لیا ہے، اب یقین آ گیا ہے کہ یہ دن ہونا تھا۔ باری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے، دنیا میں دوبارہ بھیج، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، تجھے سجدے کریں گے، تیرے آگے روئیں گے، تیرے آگے گڑ گڑائیں گے۔ مولا ایک مہلت دے، ایک چانس دے، ایک موقع دے، زندگی کے اندر دوبارہ بھیج، دنیا کے اندر دوبارہ بھیج، ہم تیری بات مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسولوں کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کریم اس کا جواب دے گا۔ بس یہ جملہ سمجھ لو، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اے کافرو کیا تم قسمیں اٹھایا نہیں کرتے تھے؟ کیا تم قسمیں اٹھا کر یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے، تمہیں دنیا سے کہیں جانا ہی نہیں ہے، تمہارا یہاں پکا بسیرا ہے۔ تم تو کہا کرتے تھے، قسمیں اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو موت ہی نہیں آئے گی، آ بھی گئی تو مرنے کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے یہ باتیں کافروں کی قرآن کے اندر بیان پہلے کر دی ہیں، اس لیے کہ میرے مومن بندوں کو پتہ چل جائے کافر جس زندگی کا رب سے مطالبہ کریں گے، میرے ایمان یافتہ بندوں کے پاس وہ موقع موجود ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ جس زندگی کا کافر اللہ کی بارگاہ سے کیا کریں گے؟ مطالبہ کریں گے، اہل ایمان کے پاس وہ موقع ابھی، ہم تو دنیا میں ہیں، ہم تو زندگی میں ہیں جو زندگی کافر مانگیں گے۔ تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، باری تعالیٰ ہمیں یقین آ گیا کہ وہ دن تجھ سے ملاقات، تو ہمارا حساب کتاب لے گا۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری دعوت پر ابھی سے لبیک کہتے ہیں، تیری دعوت پر کیا کہتے ہیں، اور ہفتے کے بعد ایک دن تیری دعوت پر لبیک نہیں کہتے، ہم باری تعالیٰ ہر روز دن میں 5 مرتبہ تیری دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ہر روز دن میں 5 مرتبہ۔ رب کی بارگاہ میں پریزنٹ لگوائیں، آفس میں جاتے ہیں نا وہاں پریزنٹ لگواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ رب کی بارگاہ میں بھی پریزنٹ لگوانی ہوتی ہے، اور پریزنٹ ایک نہیں ہوتی رب کی بارگاہ میں، ایک دن کے اندر بولیے 5 پریزنٹس چاہیے، تو 5 پریزنٹ لگنی چاہیے۔ اللہ حافظ جی، فی امان اللہ۔